بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہمارے کچھ مخالفین ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یزید کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اس کا حکم اسماعیل دہلوی جیسا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے آج یہ فتاوی رضویہ جلد 15 ہے، صفحہ 237 ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا درج ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فقیر غفر اللہ تعالیٰ نے اس مبحث کا قدر بیان آخر رسالہ سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح میں کیا۔ 1307 میں یہ رسالہ درج ہوا۔ کس بات کا ذکر کیا؟ یعنی کہ اہل حدیث جو وہابی ہیں ان کے جو اکابر نے گستاخیاں کی تھیں، ان تمام کا ذکر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے سبحان الصبوح میں کیا۔ آپ فرماتے ہیں، اور وہاں بھی کے اس امام و طائفہ پر صرف ایک مسئلہ امکان کذب میں 78 وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دیا، کفر سے کف لسان ہی کیا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اس رسالے کے اندر ہم نے 78 ایسی باتیں ان کی پیش کی ہیں جو کفریہ بنتی ہیں، لیکن وہ لزوم کفریہ بنتی تھی، التزام کفریہ نہیں بنتی تھی۔ اس لحاظ سے ہم نے زبان کو اپنی کو قابو میں رکھا، ہم نے ان کے اکابر کو کافر نہیں کہا۔ یعنی کہ اہل حدیث کے جو اکابر ہیں ان کو ہم نے کافر نہیں کہا، اسماعیل دہلوی جس طرح۔ بالجملہ اس طائفہ حیفہ خصوصاً ان کے پیشوا کا حال مثل یزید پلید علیہ ما علیہ ہے۔ یعنی طائفہ حیفہ اسماعیل دہلوی کی بات ہو رہی ہے کہ اسماعیل دہلوی کا جو حال ہے وہ کس کی طرح ہے؟ یزید کی طرح ہے۔ جس طرح یزید کا حال ہے اسی طرح اس کا حال ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس سے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے 78 کفر گنوائے ہیں جو لزوم بنتے ہیں، تو یزید سے بھی بالا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کفر لکھواتے ہیں یہاں پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ یزید سے بھی اتنے ہی کفر آئیں گے یا اس جیسے کفر آئیں گے یا کم ہی آ جائیں، کفر تو آنا ضروری ہے نا، خواہ لزوم کفر ہی آئیں تب جا کے اسماعیل دہلوی اور یزید ہم پلہ ہوں گے نا، اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محتاطین نے اس کی تکفیر سے سکوت پسند کیا، یعنی کہ محتاط علماء جو ہیں اہل سنت و جماعت کے، انہوں نے یزید کو کافر کہنے سے خاموشی اختیار کی ہے۔ یعنی کہ یہ بات کہنے کا مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا یہ ہے کہ جس طرح یزید کے مسئلے میں محتاط علماء نے یزید کو کافر کہنے سے خاموشی برتی ہے، اسی طرح ہم بھی اسماعیل دہلوی کو کافر کہنے سے خاموشی برتتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ جب بندہ کافر نہیں ہوگا وہ مسلمان ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کافر نہیں ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کافر مسلمان ہوگا تو گمراہ مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے نا، یا وہ حد گمراہی پر پہنچا ہوا ہوگا تو وہ مسلمان ہی نا، جب اس کو کافر نہیں کہا جا رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہاں یزید مرید اور ان کے امام عنید میں اتنا فرق ہے کہ اس خبیث سے ظلم و فسق و فجور متواتر مگر کفر متواتر نہیں۔ یعنی یزید سے کفر متواتر نہیں، جبکہ جو یزید کے مرید ہیں، یعنی کہ اہل حدیث کو یزید کا مرید کہا گیا نا یہاں پر فتاوی رضویہ میں، ہاں یزید مرید اور ان کے امام عنید، ان سب کو کہا گیا کہ یہ سب یزید کے مرید ہیں، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یزید کے مسئلہ میں بولنے میں احتیاط برتیں، کیونکہ یزید کوئی بذات خود خلیفہ نہیں بنا تھا، اس کو خلافت پر متمکن کیا گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی مشاورت سے، حضرت امیر معاویہ کی مشاورت سے اس خلافت پر متمکن ہوا ہے، اور اس کے بارے میں ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ جو فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی گئی ہے یزید کے متعلق، یہ سراسر غلط ہے، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے۔ خیر، پھر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے یزید کو اور اہل حدیث کو ایک جیسا قرار دیا، یعنی کہ وہابیوں کو اور یزید کو ایک پلڑوں میں تولا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یزید سے اس خبیث سے ظلم فسق فجور متواتر مگر کفر متواتر نہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یزید سے تو کفر متواتر نہیں ہے، ظلم ہے یا فسق ہے یا فجور ہے، فسق و فجور کا یہ مطلب اعلانیہ گناہ کرنے والا، ظلم یعنی کہ کسی کا حق مارنے والا، اعلیٰ اعلان جو حق مارتے ہیں۔ یزید ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن اس سے اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ اسے کفر ثابت نہیں ہے یزید سے، مگر کفر متواتر نہیں، یعنی کہ متواتر اعتبار سے اسے کفر ثابت نہیں ہے۔ اور ان حضرات سے یہ سب کلمات کفر اعلیٰ درجے تواتر پر ہیں، یعنی یہ جو وہابیوں کے اکابر ہیں ان سب سے جو کفر ہیں وہ اعلیٰ درجے تواتر پر ہیں۔ پھر اگرچہ براہ احتیاط سے زبان روکے ان کے خسار و بوار کو یہ کیا کم ہے
کہ جماہیر ائمہ کرام فقہاء اسلام کے نزدیک ان پر بوجہ کثیرہ کفر لازم آتا ہے۔ اب دیکھیے مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ پیچھے جب یزید کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یزید سے ظلم فسق فجور متواتر ہے۔ جب بات آئی اہل حدیث کے اکابر کی تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سب سے اعلیٰ درجے کفر متواتر نہیں، یزید سے کفر متواتر نہیں لیکن اہل حدیث سے کفر متواتر ہے اور اعلیٰ درجے کا متواتر ہے، تواتر سے ہے۔ دیکھیے میں دوبارہ پڑھ دوں اگر میرے بولنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو۔ یزید مرید اور ان کے امام عنید میں اتنا فرق ہے، یہ فرق کیا جا رہا ہے اس خبیث سے یعنی کہ یزید سے، ظلم فسق فجور متواتر ہے مگر کفر متواتر نہیں۔ یزید کے اندر یہ صفات ہیں اعلیٰ حضرت کے نزدیک، اور ان حضرات سے یہ سب کلمات یعنی کہ جو یزید کے مرید ہیں جن کو اعلیٰ حضرت مرید قرار دیں وابی، ان سے یہ سب کلمات کفر، سب کلمات کفر اعلیٰ درجے تواتر پر ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یزید سے تو کوئی کلمہ کفر تواتر سے آیا نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ تواتر سے کلمہ کفر یزید سے کوئی نہیں ہے مگر کفر متواتر نہیں۔ اب کفر متواتر یزید سے نہیں، اہل حدیث کے کابر سے متواتر ہے اسماعیل دہلوی سے، تو اب یہ دونوں برابر کیسے ہو گئے بھائی؟ اب یہ دونوں برابر تو نہ ہوئے، جب ان کی دلیل ہی شواہد ہی پیچھے سے ایک جیسے نہیں ہے تو پھر برابر کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبارت کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کو کون کہے گا کہ ان کی اس عبارت کو دیکھ کر کہ یہ بہت بڑی تحقیق ہے۔ یہاں پر ہر عالم کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا، ہم تو علماء نہیں ہیں، ہم تو صرف فتاوی رضویہ کو پڑھ کر یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں جو بات آ گئی اسے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ہم نہیں اختلاف کرتے، ہماری کیا حیثیت ہے کسی سے اختلاف کریں؟ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یزید سے کفر متواتر نہیں، اسماعیل دہلوی سے کفر متواتر ہے پر دونوں برابر ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک بندے سے کفر متواتر نہیں، ایک بندے سے کفر متواتر ہے اور دونوں برابر ہیں۔ اب کفر اور فسق کیا دونوں ہی برابر ہوتے ہیں؟ کیا فسق و فجور اور ظلم اور کفر میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اگر یہی بات ہے کہ ظلم فسق و فجور والا بندہ اور جس سے کفر متواتر ہے یہ دونوں بندے برابر ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت اہل سنت و جماعت جو خود کو بریلوی کہتے ہیں ان میں سے اس وقت پھر کوئی بھی نہیں بچے گا جس پر کفر کا فتویٰ نہیں جائے گا۔ یہاں اس صفحے کو پڑھ کر ان عبارات کو پڑھ کر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ تو کیسا کفر کا فتویٰ؟ لزوم کفر اللہ، جو اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی پر لزوم کفر کے بارے میں کلام فرما رہے کہ اس پر لزوم کفر کا فتویٰ ہے، وہ فتویٰ نہیں ہے جو التزام کفر والا ہوتا ہے۔ تو لزوم کفر کا فتویٰ اس کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کہا جاتا ہے نا، جس طرح کہ بہار شریعت میں بھی ان کو گمراہ لکھا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان سب کو تو گمراہ کہا گیا یا یہ کہا گیا کہ ان سے کفر متواتر ہے لیکن حکم کفر ان پر نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ یزید پر کیسے یہ بات کہہ دی گئی کہ جناب والا اس سے تو متواتر نہیں ہے کفر، اب اس کو بھی اسی خاتے میں ڈال رہے ہو بھائی؟ جب یزید سے کفر ثابت نہیں ہے تو ان کو اس خاتے میں اسماعیل دہلوی کے پلڑے میں تولنے کی کیا حاجت تھی اور کیا گنجائش باقی نکلتی؟ یہ تو ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو پڑھے گا تو اس کی عقل میں بھی یہ بات آئے گی کہ بھائی ہاں یہ بات تو لکھنے کے قابل ہی نہیں تھی یہاں پر، جب خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یزید سے کفر متواتر نہیں، اکابر وہابیت سے کفر متواتر ہے، تو پھر بھائی یزید اور اکابر وہابیت کیسے برابر ہو گئے؟ کچھ تو یار غور و خوض کرو۔ پھر یہ کہ یزید کو کہنا کہ وہ وہابیت کا سردار ہے، یہ تو بہت بڑا یار ایک بندے کے اوپر میں اب کیا کہوں۔ فتاوی رضویہ میں جب ایسی باتیں آئیں گی جن کی تحقیق نہیں ہے تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے علمی معیار و مقام گرے گا یا بڑھے گا؟ مجھے یہ بتائیے۔ یہ فتاوی رضویہ کو چھاپنے والوں کو دیکھنا چاہیے تھا نا، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح کی کیسی عبارت لکھی اور ان تک کیسے پہنچی ہو سکتا، مخطوطے میں کمی کوتاہی ہوگی ہو، 100 حساب کتاب ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک مجدد کی تحقیق اس طرح کی نہیں ہوتی۔ آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ یزید کے بارے میں فرماتے ہیں وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ الْقَيُّومُ الدَّائِمُ۔ امام ابن حجر مکی قواطع میں فرماتے ہیں یزید کے متعلق اِنَّهُ يَصِيرُ مُرْتَدًّا عَلَى جَمَاعَتِهِ کہ ایک جماعت نے یزید کو مرتد قرار دیا ہے، وَكَفَى بِهَذَا خِسَارًا وَتَفْرِيطًا، اور اسی کے خسارے اور ذلت کو یہی کافی ہے۔ نیچے لکھ دیا اللہ عز و جل پناہ دے اور دین حق پر قائم دائر رکھے، دین حق پر دنیا سے اٹھائے۔ اب یہاں پر بھی تھوڑا انہوں نے لکھنے والوں غلطی کی ہے نا، دینا سے اٹھائے لکھ دیا نا، دنیا سے اٹھائے، دین حق پر دنیا سے اٹھائے۔ اللہ عز و جل پناہ دے اور دین حق پر دنیا سے اٹھائے، دینا سے اٹھائے نہیں، یہ نقطے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलिल्लाहि सुब्हानहु व तआला अअलम। ये आगे आला हज़रत रहमतुल्लाह ने अपने रिसाले को ख़त्म कर दिया है। आखिर में ये यजीद के मुतालिक गुफ्तगू लिखी थी। अब हमें बस इतना जवाब चाहिए, जो कहते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह के नज़दीक यजीद का मसला यजीद और इस्माइल देहलवी हम पल्ला है। तो जब दलील हम पल्ला नहीं तो फ़र्द कैसे हम पल्ला हो गए? खुद ही आला हज़रत रहमतुल्लाह ने लिखा है कि यजीद से कुफर मुतवातिर नहीं, अब इनसे कुफर मुतवातिर है, तो ये हम पल्ला कैसे हो गए? अच्छा, कोई कहे कि बाज़ यजीद से कुफर साबित है, बाज़ कुफर, तो भाई बाज़ कुफर भी कुफर मुतवातिर का मुकाबला तो नहीं कर सकता। अब बाज़ कुफर क्या है वो साबित करो। इमाम हुसैन को भी इस तरह कहते हैं कि इमाम हुसैन को यजीद ने कत्ल करवाया, इस पर तो तहकीकात हमारी पेश हो चुकी है, उस्तादों की भी तहकीकात पेश हो चुकी हैं, इस पर उलमा अहले सुन्नत की भी हैं। तो अगर इस बात को भी माना जाए तो इसका मतलब ये है कि वो जो मुल्ला अली कारी ने लिखा था अपना शरह फ़िक़्ह अकबर के अंदर लिखा है कि इसका मतलब भी ये निकलेगा कि अगर किसी को कत्ल कर दिया जाए तो कत्ल करना जो कुफर है, गैर नबी का कत्ल कुफर नहीं बनता जब कुफर को हलाल ना समझा जाए। तो ये एक अलहदा से गुफ्तगू, इसके जवाबात हो चुके हैं। बस इतना आज की फतावा रज़विया की इस इबारत पर इतना कलाम करना था कि भाई जो कहते हैं कि इस्माइल देहलवी और यजीद बराबर आला हज़रत रहमतुल्लाह की नज़र में, अब वो हमें जवाब भी दें। ये जवाब आला हज़रत से नहीं मुतालबा किया जा रहा, ये जिन्होंने फतावा रज़विया छापा ना और जो इसको आगे फैला रहे हैं उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि वो हमें जवाब दें कि दलील बराबर नहीं तो हुक्म बराबर कैसे हो गया।